خدمت کے جذبے سے سرشار عظیم ہستیوں کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ ایسے ادارے مضبوط بناتے ہیں جو نوع انسانی کی مدد کا مستقل ذریعہ بنے رہتے ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو 1974 عیسوی میں ہلال احمر کی چیئرپرسن بنی۔ راولپنڈی سرور روڈ پر ٹوٹی پھوٹی عمارت میں چند کمروں کا دفتر تھا۔ سوسائٹی کے پاس دفتر کا کرایہ اور چند ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے بھی فنڈز نہیں تھے۔ خاتون اول بیگم نصرت بھٹو نے اسی دفتر کی بوسیدہ کرسی پر بیٹھ کر ہلال احمر کو متحرک اور فعال بنانے کا فیصلہ کیا۔ کو ریوائز کیا، ڈیزاسٹر پریپیئرنس پلان بنایا ٹو موو فرام سرور روڈ ٹو دی کیپٹل۔ انسانی خدمت کا آج کا یہ عظیم ادارہ بیگم صاحبہ کی 4 سالہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ She insisted that the branches should be developed properly. Went to each and every branch. I went with her. Frontier میں، لاہور میں، سندھ میں، ان ایریاز میں انہوں نے آپ اپنے ہاتھ سے she used to distribute. Never ever she spoke harshly to employees. We started another project and that was mobile eye Kashmir میں and other backward areas میں ہم پوری ٹیم بھیجتے تھے آئی اسپیشلسٹ کی، اور ساتھ اس کے ایڈمنسٹریٹر جتنا تھا ٹیم کی ٹیم جاتی تھی۔ They stayed at the place, they operated there and they also examined school children, their eyesight. رونا آ جاتا جب میں بات کرتا ہوں، اتنے اچھے اور میں جب سیلاب آئے تو اس وقت جتنا یہ امدادی سامان تھا ریڈ کریسنٹ کے زیر اہتمام جو تقسیم ہو رہا تھا، اس کے بارے میں یہ شکایات عام تھیں کہ وہ چوری ہو رہا ہے اور بازاروں میں بک رہا ہے۔ آپ کے حلقے میں ایک امدادی ٹرک تقسیم ہونا تھا اور وہ ٹرک تقسیم کرنا تھا نصرت بھٹو صاحبہ نے۔ تو جون جولائی کا مہینہ تھا، زبردست حبس تھا، بہت گرمی تھی، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونا مشکل تھا۔ تو بیوروکریسی نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، تو نصرت بھٹو صاحبہ جب وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے جب وہ پہلے ایک جو غریب خاندان تھا اس کو انہوں نے امدادی سامان تقسیم کیا، تصویر بنی، تو وہ جو بیوروکریٹ صاحب وہاں پر تشریف رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ واپس تشریف لے جائیں کیونکہ آپ کا فوٹو سیشن مکمل ہو چکا ہے۔ تو نصرت بھٹو نے انتہائی غصے سے کہا کہ میں یہاں پر فوٹو سیشن کروانے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے وہاں پر بدستور کئی گھنٹے تک کھڑے ہو کے پورا ٹرک تقسیم کیا۔ جب وہ لسٹ مکمل ہو گئی لیکن ٹرک میں دیکھا تو 1/4 ٹرک میں ابھی سامان باقی تھا، جس پر نصرت بھٹو نے اس بات پر اصرار کیا کہ لسٹ دوبارہ بناؤ، مزید متاثرین کو اس میں شامل کرو، یہ جو باقی بچا ہوا ٹرک ہے یہ بھی میں تقسیم کر کے جاؤں گی۔ تو تمام بیوروکریٹس نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، بہت ہو گئی، اب کافی سامان تقسیم ہو گیا، چلے ہم بعد میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن نصرت بھٹو نے بیوروکریٹس کی اس بات پر بھی اعتبار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ لسٹ بناؤ۔ بشیر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ہم دونوں 1.5 گھنٹہ تک وہاں کھڑے رہے جب تک کہ وہ ایک نئی لسٹ نہیں لے کے آئے۔ تمام سامان اپنے ہاتھوں سے، جو بچا ہوا سامان تھا 1/4 جو ٹرک بچ گیا تھا وہ بھی نصرت بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا، پھر اطمینان کا سانس لیا اور اپنے گھر واپس گئی۔ بیگم نصرت بھٹو چلی گئیں لیکن انسانی خدمت پر مامور کارکنوں کے لیے روشن راہ متعین کر گئیں۔ صلہ نہ نمائش، اعزاز نہ انعام، رنگ نسل مذہب کی تفریق سے بالا تر، صرف اور صرف دکھی انسانیت کی مدد۔ ہلال احمر کے کارکنوں کو بیگم صاحب کا یہ طریقہ خدمت ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکز فروزاں ہو تیرا،
نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسماں تیری لہب پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔